اچھا جی، سورہ آراف ہے. آراف اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور جنت و جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے خط کھینچا ہے، بہت بڑی دیوار ہوگی. دیوار کیا، کوئی تمہارے خیال 2 فٹ کی دیوار ہوگی جی؟ اتنا بڑا ایک میدان ہوگا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اللہ کے پاس ہے جیسے ایک جانب جو ہے جنت، ایک جانب دوزخ ہے. تو دوزخ تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے. تو گویا دوزخ کی اثرات کسی طریقے سے ادھر نہ پہنچ جائے اور جنت کے روح و ریحان جو ہے وہ ادھر نہ آ جائے، کیونکہ یہ لوگ مستحق نہیں ہے. تو شاید کے بیچ میں جو ہے بہت بڑا جو ایک میدان ہو، جس کو کیا کہتے ہیں جی، اور وہ دیوار. تو سورت کا نام کیا ہے جی؟ آراف. آراف کس کو کہتے ہیں؟ اونچی جگہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے ایک اونچی جگہ ہوگی، جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ آراف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سورت مکی سورت ہے، اور مکی صورت میں توحید، رسالت، قیامت اور انبیاء کے قصص جو ہے، ماننے والوں کے قصے، نہ ماننے والوں ماننے والوں کے اور نہ ماننے والوں کے واقعات، اور اسی طرح سے توحید، رسالت، قیامت پر جو ہے شبہات ذکر ہوتے ہیں، ان شبہات کے جوابات. ٹھیک ہے جی. جی تو مکی صورت ہے، سورہ آراف. امام محمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں عرب کی اصلاح، سارے دنیا کی مشرکین کی اصلاح ہے. آراف میں عرب کی اصلاح تو سورہ نساء میں آ گئی نا. انعام میں مجوس کی اصلاح ہو، اور آراف میں سارے دنیا کے مشرکین اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح ہے. ٹھیک ہے. سورہ انعام میں توحید اور رد شرک تھا، تو یہاں پر بھی توحید اور رد شرک کے مضامین پر کافی زور ہوگی. رسالت کے مضامین شروع میں ذکر ہو گیا ہے، وہاں توحید کے پر زیادہ زور، رد شرک پر، اور یہاں مضامین رسالت کے زیادہ ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توحید ذکر نہیں، وہ بھی ذکر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ شروع جو ہے رسالت کی بحث سے ہے. انبیاء کے قصص ذکر ہوں گے. قصص، پہلا قصہ ذکر ہوگا آدم علیہ السلام کا، جو سورہ انعام میں آدم علیہ السلام کے قصے. عجیب قرآن کی ترتیب ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے صورتوں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جلدی سے. تو پہلے صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی طویل تقریر، مناظرہ تو آ گیا ہے، باقی انبیاء کا اجمال ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس صورت کے اندر ابتدا ہو گئے بابا آدم سے اور ابلیس کی. ٹھیک ہے جی. ہاں کا ذکر، تذکرہ ہوگا آدم میں، کافی تفصیل سے بحث ہوگا. آدم علیہ السلام کے پاس انسانوں کو یا بنی آدم کے کر کے خطابات ہوں گے. اس کے بعد آگے جو ہے دوسرا نبی جو ہے ہود علیہ السلام کا ذکر ہوگا، پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور پھر جو ہے لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا. اسی ترتیب سے ذہن میں رکھ. پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوگا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے جی. کہ سحر فرعونی کو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کرشمہ لاٹھی نے سارا کے سارا کیا کیا جی؟ ہڑپ کیا ہے. سمجھ رہے ہو جی. آخری میں جو ہے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ذکر ہوگا اور اتباع کا ذکر ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور اتباع ہی پر مضمون ختم ہوگا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. ٹھیک ہے. تو سورت جو ہے وہ آراف اتباع سے شروع ہوگی اور اتباع پر کیا ہو جائے گی جی؟ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب آل عمران کے ساتھ ربط جو ہے تم دیکھو. مجموعہ مضامین تو توحید، رسالت، قیامت جو ہے مکی صورت ہے. تو مجموعہ مضامین سورہ آراف کے بھی توحید، رسالت، قیامت، اس میں انبیاء کے قصص ذکر ہوں گے.
انعام میں 18 نبیوں کا ایک جگہ ذکر ہوا، اور ادھر 18 تو نہیں ہوں گے لیکن کافی تفصیلی جو ہے انبیاء کے قصص ذکر ہوں گے، جو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا جی، اب آگے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ سورہ آل عمران پڑھ لیا جی۔ ھذا کتاب مبارک انزلناہ مبارک فاتبعوہ، ٹھیک ہے، اتباع کتاب، اتباع وحی۔ اور سورت کی ابتدا کیا ہے؟ کتاب انزل الیک، کتاب پر ختم پہلی سورت، اور کتاب کی اتباع، اور سورت جو ہے یہاں کتاب سے شروع اور اتباع کتاب۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ سمجھ رہے ہو جی؟ امتیاز اس سورت کا، ہر سورت کا اپنا امتیاز ہوتا ہے جو کسی اور سورت میں نہیں ہوتا۔ اس سورت کا امتیاز ہے کہ مکالمہ ہوگا، مکالمہ باہم گفتگو ہوگی جنتی اور جہنمیوں کی درمیان، عظیم پر تاثر گفتگو ہوگی۔ جہنمی جنتیوں سے، جنتی جو ہے جہنمیوں سے، اعراف والے جو ہے جنتیوں سے جہنمیوں سے گفتگو ہوگی۔ 3 فریق ہوں گے، ایک فریق کون ہوگا جی بیچ میں؟ اعرافی، دوسرا جہنمی، تیسرا جو ہے خالص جنتی فریق ہوں گے۔ ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا جو کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ اس طرح سے اچھا، الف لام میم صاد حروف مقطعات ہے۔ اقوال آپ نے تو سمجھ لیا ہوگا۔ خلفاء راشدین کے نزدیک جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بعض کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ متکلمین کے نزدیک صورتوں کے نام ہیں، تیسرا قول ہو گیا۔ چوتھا قول یہ تھا کہ یہ قرآن کریم کا نام ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، وغیرہ من الاقوال، راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر نازل کیوں ہو گیا؟ عبث ہو گیا کام۔ تو بیان قرآن نے کیا جواب دیا بتاؤ؟ عبث اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ قرآن کے ہر حرف پر جو ہے 10 نہیں کیا، معنی کیوں نہیں سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ معنی بتایا ہے کہ جو اس کی کام کی فائدے کی ہو۔ شاید اس معنی بتانے میں انسان کا کوئی مقصد حل نہیں ہوتا، تو ایسی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ متکلمین جواب دیتے ہیں متشابہات نازل کرنے کا مقصد علماء کا امتحان لینا ہے کہ رکتا ہے یا آگے تحقیق کرتا ہے۔ کتاب انزل الیک ھذا کتاب، یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے الیک تیرے اوپر۔ تو کتاب نازل کی گئی تو پیغمبر کیا بن گیا؟ تو جس پر کتاب نازل ہو تو وہ تو گویا کہ اس بات رسالت ہے۔ فلا یکن فی صدرک، پس نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل میں حرج، کوئی تنگی، منہ اس کتاب سے۔ تنگی کیوں ہوگی؟ مطلب لوگ نہیں مانیں گے اور انکار کریں گے، اس سے آپ کو تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ مقصد کیا ہے نزول کا؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ڈرائیں بھی اس کتاب کے ذریعے سے۔ دوسرا مقصد کیا ہوگا؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، نصیحت ہوگی مومنین کے لیے۔ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، سمجھ میں کہ ایک نام موعظہ ہے، ایک نام ہدایت ہے، ایک نام فرقان ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام۔ وَذِكْرَى، نصیحت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے۔ اب آگے سب انسانوں کو خطاب ہے، اتبعوا، تم سارے پیروی کرو، ما انزل الیکم، اس کتاب کی طرف جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، نہ پیروی کرو اللہ کے کم لوگوں کے، لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، من دونہ کم درجہ، گھٹیا ہو اللہ سے، کم درجہ کو، اس کی پیروی، اس کو نہ پیروی کرو اولیاء کی۔ لیکن قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت کا وہ کرتے ہو، ہاں نصیحت حاصل کرتے ہو۔
آگے تخویف دنیاوی ہے، پیروی کرو، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سارے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتاً مانا بائتین، وہ رات گزار رہے تھے، رات کو کپڑے نکال کر قمیص نکال، غفلت خراٹے، اور اچانک عذاب آ جائے تو انسان پر جو ہے انتہائی سخت گزرتی۔ اہم قائلون، یا وہ جس کو قیلولہ کرنے والے، قائلون یہ سونے کے قیلولہ جس کو کہتے، اور وہ بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ جب عذاب آیا، فما کان دعواہم، نہیں تھی ان کی بات، اذ جاءہم باسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، وہ نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ اللہ قالوا، بات یہ تھی کہ انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم، فلنسألن الذین ارسل الیہم، البتہ ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، کہ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس پیغمبر آئے ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئے جی، یہ سوال ہے۔ فلنسألن، قیامت کی ہولناکیاں یا گویا کہ ذکر، ہم البتہ ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجے گئے، ارسل الیہم، کس کو بھیجا گیا بتاؤ؟ مرسلین بھیجے گئے، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم مرسلین سے بھی بھیجیں گے وہ پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا؟ یہ سوال اور جواب سے مقصد ان پر اتمام حجت ہوگا کہ حجت پورے ہو جائے، تو سوال کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، جواب دیا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، انبیاء کو تو کچھ اوقات معلوم ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم حاوی ہے، ہر وقت ان کو معلوم ہے، تو یہ اس لیے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ ضرور ہم بتائیں گے ان کے اوپر بعلم، اپنے علم سے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں ہم ان لوگوں سے، پیغمبروں سے، یا جن کی طرف پیغمبر بھی ان سے غائب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، پیغمبر سے پوچھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، یہ پوچھ گچھ کے بعد جو ہے، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ ٹھیک ہے، ادھر دیکھو، مثال ہے کہ امتحان تیار ہے، مثال کے طور پر امتحانی وفاق کا امتحان ہو رہا ہے، تو سب سے نگران پہلے پوچھے گا جی پرچے آئے ہوئے ہیں، یہ آدمی نے قاسم بھیجا ہے، نگران کتنے ہیں، یہ تیاری باری ہو کر کے پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ، تو انبیاء سے پوچھ لیا، لوگوں سے پوچھ لیا، برابری ہو کر کے پھر آگے جو ہے پورا نظام شروع ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، وزن جو ہے حق ہے، اسی کو ہمارے شرع عقائد کی کتابوں نے والوزن حق، عذاب القبر حق، تو یہ الفاظ لیا، والوزن یومئذ حق ہے، اس وقت وزن حق ہے، فمن ثقلت موازینہ، پس وہ آدمی جو بھاری ہو گئے، موازینہ، اس کے پلڑے، موازینہ موزونات، وہ کام جو انہوں نے کیا ہے اور جس کو پلڑے میں رکھا گیا ہے، موازینہ موزونات، ان کے جو تولے جائے وہ، یا موازین ہو یعنی میزان کی جو موازین ہیں ان کی جو ترازویں بھاری ہو جائیں گی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ لوگ وہی ہے کامیاب ہونے والے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ آدمی جو ہلکے ان کے موازین ترازویں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، پس وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا اپنے نفسوں کا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بما اس چیز پر قانون بھی آیاتنا، ہمارے آیات پر جو ہے یظلمون، جو ظلم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے زمین میں، تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے فیہا، اس زمین میں، معائش، روزیاں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اور سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ قلم کو حرکت دے دو۔ والوزن یومئذ الحق، معتزلہ نے ہمارا دین و ایمان ہے کہ وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا،
کیونکہ صریح عبارت و نص قرآن کریم میں عبارت سے والوزن یومئذ الحق، تو وزن ہوگا۔ معتزلہ جو فرقہ ہے انہوں نے 2 اعتراض اس پر کیے۔ نمبر 1 اعتراض، وزن وہ آدمی کرے کہ جس کو پتہ نہیں، آپ چینی تول کر کے لے آتے ہیں دکاندار سے، تو آپ وزن اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کم دے دے، تو آپ وزن کر کے، اور دکاندار وزن اس لیے کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ دے دے، اس لحاظ سے وزن کی وجہ سے دونوں میں بات طے ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وزن کی ضرورت ہے، عالم الغیب والشہادت، تو حضرہ اللہ تعالیٰ کو ہر ذرے ذرے کا علم ہے، تو اب یہ وزن کرنا جو ہے یہ لغو اور فضول کام ہو گیا۔ کس نے اعتراض کیا جی؟ یاد رکھو کہ معتزلہ کے ہاں معیار عقل ہے، عقل، وہ عقل دیکھتے جو عقل کے ساتھ موافق ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن تعویلات کرتے ہیں ایسے نصوص کے اندر، اور جہاں انکار کی گنجائش ہے تو دھڑلے سے وہ انکار بھی کر لیتے۔ تو کیا پہلا شبہ انہوں نے ظاہر کیا ہے؟ پتہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ذرے ذرے کا اوپر جو ہے فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ کو حاضر ہے تو کیوں وزن کریں گے جی؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ جی جواب کیا دیں گے بتاؤ جی؟ 2 جوابات ذہن میں رکھو۔ نمبر 1 یہ، او بھائی مسالے کون جانتا ہے؟ مسالے کہ ہم وہ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اخبار جو خبر دیا اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ وزن ہوگا کہاں سے؟ قرآن میں۔ اب آگے کیوں ہوگا، کس کے لیے ہوگا، یہ ہم مکلف ہے بتاؤ؟ نہیں، یہ الزامی جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تفسیر اس کی مطلب یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن انسانوں کو معلوم ہے اپنے بادشاہی ظاہر کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ عبث نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف ظاہر کرنے کے لیے وزن ہوگا، اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کو معلوم نہیں، بلکہ اس لیے ہوگا کہ تاکہ انصاف دکھائی دے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی۔ مزید آپ سوال کرتے جائیں گے تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ میں کہ جی؟ مزید ہر کیوں کا جواب جو ضابطہ آپ کو لکھوایا نا، کوئی جواب ہے بتاؤ؟ کسی مذہب کے پاس، مسلک کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو عمل فلسفہ سے متاثر لوگ تھے، جوہر اور عارض کے پجاری تھے، جوہر اور عارض۔ آج کل بھی جو ہمارے علاقوں میں زیادہ 10 سال جو ہے وہ قاضی الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ افغانستان کا ایک مولوی صاحب تھا جی، تو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا تانگیر میں، تو دانت وغیرہ اس کے نہیں تھے، تو میں نے کیا پڑھ رہا ہے جی؟ بابا تھا، تو ناز بابا تقریباً اسی عمر کا تھا، دانت سارے نہیں تھے، قاضی لیا ہوا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کوئی قرآن یاد کرتے ہیں؟ تو غصہ ہو گیا، مجھے کہا آپ کو قاضی کا مزہ معلوم ہے؟ میں نے کہا کہتا اس کا مزہ کیا مزہ ہے؟ دانت اس کے ختم ہو گئے، ہر سال قاضی پڑھ رہا ہے۔ شاہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فلسفہ کبھی یقین نہیں دے گا، جتنا فلسفہ میں گھسو اتنا گمراہ ہوگا، اور جتنے بڑے فلسفی ہیں وہ کیا ہوئے بتاؤ جی؟ گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، الا ماشاء اللہ۔ اصل جو یقین کا فائدہ کون سا علم دیتا ہے بتاؤ؟ علم الہی، 2 اٹل 2 ٹوک بات ہے۔ فلسفہ میں جتنا بھی سارے عقلیات ہیں نا، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ کیا لے آتے ہیں جی؟ امکان کے نیچے واجب ممتنع میں کوہستان میں فنون پڑھاتا تھا، ایک مولوی صاحب آ گیا تو میں نے یہ سوال کر دیا، میں نے کہا امکان کے نیچے ممتنع کیسے آ گیا، واجب کیسے آ گیا؟ کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، ساتھی تھا، تو میں دماغ خراب نہیں ہے، اس کا جواب دے دو، اس کا جواب دے دو۔ اسولۃ الخاملہ، ٹھیک ہے جی، 5 سوالات ہیں میرے خیال میں قاسم العلوم والخیرات نے، یہ فلسفی سارے دلائل انہوں نے تقریر دل پذیر میں ختم کیے، ان کی جڑ نکال دیا، برہان تطبیق، برہان سلمی وغیرہ، ان فلسفی فرضی چیزوں کو انہوں نے کیا کر دیا جی؟ ختم کر دیا۔ اب معتزلہ نے جو ہے یہ اعتراض کیا، فلسفی طرز کا اعتراض ہے۔ انہوں نے کیا اعتراض کیا جی؟
قیامت کے دن جو وزن ہوگا تو کس کا ہوگا جی؟ میں ابھی پڑھا رہا ہوں اس کا وزن ہوگا، تو یہ تو عارض ہے، عارض، اور عارض کا اپنا وجود نہیں ہوتا۔ یہ ضابطہ اسے کہاں سے لایا بتاؤ جی؟ اس نے قیاس کیا ہے یہ جو عارض ہے اس کا وجود نہیں ہوتا فلسفی اصول سے۔ ایک جوہر ہے قائم بذاتی اور ایک عارض ہے قائم بغیر۔ جوہر اور عارض کی تعریف صدرہ نے کیا کیا ہے؟ اذا کان فی الخارج لا فی موضوع، جوہر کی، کیونکہ صورت الجوہر جوہر ان کو کہتے ہیں، ذہن میں صورت یہ جوہر کی صورت جوہر ہے، عرض کی صورت عرض ہے، تو اذا کان فی الخارج لا فی موضوع، تو جوہر جوہر اور عرض جو ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، جس طرح سے ہم اعمال کرتے اس کا اپنا وجود نہیں ہے، تو نہیں ہے تو پھر آخرت میں تولے گی کیسے؟ تو عقلی دلیل سے جو ہے نقلی دلیل کیا کر دیا؟ قطعی دلیل کو توڑ دیا۔ عقل اور نقل میں آپس میں تعارض ہو جائے، نقلی قطعی ہو اور عقلی ظنی ہو تو ترجیح کس کو دی جائے گی بتاؤ؟ عقلی دلیل کو جو ہے ہم رنی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، بلکہ کس کو ترجیح دیں گے؟ سمجھ میں کہ نقلی کو دیں گے۔ اب جوابات دیکھو، احادیث رسول اللہ سے ثابت ہے کہ کیا تولا جائے گا۔ معتزلہ کو جواب بھی ہوگا۔ جواب نمبر 1 اور راجح جواب، یہی اعمال تولے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، قادر تولنے کو۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ہر عمل کے لیے اپنے ایک گویا کہ مثال ہوگی۔ اس کا کوئی وزن ہوگا۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو جی؟ جیسے قبر میں زبردست خوبصورت جوان ہے، تو کون ہے؟ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو یہی اعمال تولے جائیں گے جی، لیکن ان کو کس طرح سے تولا جائے گا جی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ مثالی صورت سے تولا جائے گا۔ ان کے اجسام ہوں گے، گویا کہ عمل اللہ تعالیٰ کس میں بدل دیں گے؟ یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ یہ عمل اور وہاں ایک مشکل صورت ہو جائے، عالم مثال قائم کے شاہ ولی اللہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہی اعراض جو ہے میں اور آپ کے لیے مشکل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آج کل مختلف پیمانے نکل گئے ہیں، علامہ صاحب شبیر اور عثمان ذکر کیا ہے، جیسے گرمی ایک عارض ہے یا نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس آلے کو؟ یہ تھرمامیٹر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی اور میٹر ہوگا جس کی وجہ سے وہ جو ہے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایسے ترازوے ہوں گے، معیار ہوگا جس سے اعراض کو بھی تولے۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ او بھائی آج کل تو واضح ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، پہلے اعراض تھے، ابھی کو اس کا وجود نہیں ہے۔ اب فلمائز کر کے جو ہے دیکھو معمولی سی چیز ہے، اتنی سی بٹن دباؤ سارے دنیا وہاں پر ہے، وہ حرکات کر رہا ہے، وہی حرکات کر رہا ہے جو اس نے کیا ہے۔ کیچ کیا یا نہیں کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ انسان نے کیا ہے۔ تو انسان کا خالق جو ہے جمع نہیں کر سکتا ہے، بتاؤ؟ نہیں سمجھ میں؟ ایک پرزے کے اندر یہ حرکات سکنہ پورا جمع نہیں کر سکتا، بتاؤ؟ اس کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمجھ میں گیا جی؟ یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب، وہ جو پیپر ہے، وہ کاغذ وغیرہ، وہ تولے جائیں گے، اعمال نہیں تولے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ تعبیر علماء نے کیا کیا؟ اعمال نہیں بلکہ کیا؟ اعمال نامے صحف تولے جائیں گے۔ اس کے لیے حدیث ہے کہ جی ایک تومار مطلب ڈھیر آئے گا ایک آدمی کے، اور وہ گناہوں کا ڈھیر سارے لکھ، تو ایک پلڑے میں وہ ڈھیر ڈال دیا جائے گا کاغذات کے، تومار، رجسٹر وغیرہ، اور پھر ایک ملک ایک پرچہ لے کر کے آئے گا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد، وہ جب ڈال دیا جائے تو بھاری ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحائف اعمال نامے تولے جائیں گے۔ تیسرا جواب متکلمین، تیسرا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ صاحب اعمال تولا جائے گا، آدمی کو تول دیا جائے گا۔ ایک آدمی کو لا کر کے بہت بڑا موٹا آدمی پلڑے پر بٹھایا جائے گا تو تنکے کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا، لہٰذا پتہ چل گیا کہ اسی آدمی کو ہی تولا جائے گا۔ وغیرہ من الاقوال واللہ عالم بحقیقت الحال ہے۔
اچھا من خفت موازین ہو، ترازو ہوگا. اب ترازو کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ احادیث مبارکہ میں اتنی بات ضرور لکھی ہوئی ہے کہ اس کے 2 چھاپڑے ہوں گے اس ترازو کے، اور ایک اس کی زبان ہوگی. نہیں سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک اس کے لیے لسان ہوں گے اور 2 کے فتائن ہوں گے. یہ ترازو ہے، بہت بڑا ترازو. بعض لوگ ایسے ہو گئے ان کے انبیاء ہیں، ان کے اعمال تولنے کی جو ضرورت ہے بتاؤ تم، تولا جاتا ہے اس لیے کہ نیکی بدی کو معلوم کیا جائے. اور بعض خالص کافر ہو گئے جی، تو اس کے لیے ترازو کی ضرورت ہے. اس کو تو رجسٹر میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں ہے، صفحہ سارا جو ہے خالی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکیوں کے لیے جو صفحہ ہے جاؤ، ٹھیک ہے. بعض انبیاء کو جو جائے جنت میں، ٹھیک ہے، اور کفار کے لیے جاؤ جہنم میں. اور معصوم بچے ہوں گے ان کے تو بدی ہے ہی نہیں ہے، وہ بھی جی جاؤ. اب رہ گیا کیا بتاؤ جی؟ نیکی اور بدی دونوں عمل کیے ہوئے ہوں گے، اب تولیں گے. اگر نیکی بھاری آ گئے تو جنت، اور اگر بدی بھاری آ گئے جہنم. دونوں برابر ہو گئے تو پھر کدھر جائیں گے جی؟ آراف میں. لیکن کتنی دیر تک ٹھہریں گے؟ ہمیشہ آراف میں رہیں گے؟ نہیں، تھوڑی دیر ٹھہریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے جنت میں جائیں گے. تو من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اچھا جی، آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہیں ہم نے روزیاں دی ہیں. اور اس لیے دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات مانو. لیکن تم مانتے ہو نہیں. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم کم لوگ شکر کرتے ہو، یا تم شکر کم کرتے ہو. کم لوگ شاکرین میں سے ہے، زیادہ جو ہے ناشکرے ہیں. یا جو شکر کرتے ہیں وہ کم کرتے ہیں، ورنہ صبح سے شام تک جو ہے آدمی کو شکر کرنا چاہیے. اچھا بس ہے 10 منٹ.